جی، اور میں یہاں پہ یہ ضرور کہنا چاہوں گا اور کوٹ کروں گا قائد اعظم محمد علی جناح کے جو ان کا نظریہ تھا، جو ان کی سوچ تھی کہ آپ قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا جو بانی پاکستان تھے اس وقت بھی ان کے بہت سارے دشمن پیدا ہوئے جو اس وقت نہ صرف انڈیا میں بلکہ پاکستان میں بھی موجود ہیں۔ آپ دیکھیے گا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کتنی خوبصورتی سے کہا کہ آپ مجھے اچھی مائیں دو، میں انشاءاللہ آپ کو اچھی قوم دوں گا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو میں سلام کرتا ہوں، مادر وطن آپ کی ہماری میڈم محترمہ فاطمہ جناح جو اس قوم کی ماں ہے، اور اس وقت 1947 میں جب پاکستان بنا ان ماؤں نے آج ایک قوم بنا دی ہے۔ اس قوم کے صرف یہ ہم ذی شعور بیٹے ہی نہیں جو میدان عمل میں موجود ہیں، ہمارے ساتھ ان ماؤں کی بیٹیاں بھی جو ہماری بہنیں ہیں، جو اس کانسٹیچوئنسی میں ہی نہیں صرف پورے پاکستان میں اور اوورسیز پاکستان کا ایک نام روشن کر رہی ہیں۔ اور آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ قوم بن چکی ہے پاکستان جس میں خواتین ہم مردوں کے شانہ بشانہ اور بلکہ ہم مردوں سے ایک قدم آگے چل رہی ہیں۔ آپ دیکھیں گے اس وقت بھی پاکستان کے اندر کسی بھی پیشے کے اندر آپ دیکھ لیں، چاہے وہ سوشل سروس کا ہے، چاہے وہ پولیٹکس کا ہے، چاہے وہ سماجی خدمت کا ہے، چاہے وہ اقتصادی محاذ کا ہے، آپ انشاءاللہ خواتین کو شانہ بشانہ پائیں گے۔ اور انشاءاللہ پاکستان لگ رہا ہے کہ یہ جو پاکستانی اس وقت جو یوتھ کی نوجوان عورت ہے وہ کیا ایز اپنا کام پورا کر رہی ہے؟ کیا آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ وہ اس وقت جو پاکستان کو ضرورت ہے ایک ماں بہن بیٹی بن کے آگے آنے کی، کیا عورتوں میں وہ جہد ہے آگے کھڑے ہونے کی؟ دنیا کو ہے پھر مار کا روح و بدن پیش، تہذیب نے اپنے درندوں کو ابھارا۔ میں ان درندوں کی بات کو یہاں پہ تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کروں گا کہ جو خواتین کو کہتے ہیں کہ نہیں خواتین کو پیچھے رکھنا چاہیے، یہ میل ڈومیننٹ سوسائٹی بنا دی ہے ان لوگوں نے، انہیں صرف محدود سوچ والے لوگوں نے یہ حرکت کی ہے۔ اور ہم جیسے ضمیر اور ذی شعور لوگ آپ کی اس بات کی تائید کریں گے اور یہ کہیں گے کہ پاکستان کی خواتین، پاکستان کی ہماری بہن بیٹی ماں اور کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والی ہماری بیٹی کسی بھی لحاظ سے کم نہیں ہے۔ اور پاکستان میں آپ دیکھیے گا 8 فروری کو صرف یہ ہم مرد ہی رول نہیں پلے کریں گے، ہر گھر سے جوگ در جوگ خواتین بھی نکلیں گی اور انشاءاللہ العزیز ایک متحد ہو کے پاکستان کے نظریے کی حفاظت کرتے ہوئے ایک آزاد جمہوری ملک بننے کے لیے ہر جگہ پہنچ کے الیکٹورل پروسیس کو یقین دہانی کرائیں گی کہ وہاں پہ دھاندلی کو جہاں تک ہو سکتا ہے ممکن وہ روکیں گی، مردوں کے شانہ بشانہ۔ اور میں یہ بہت پر امید ہوں اپنی اس وقت کی جو خواتین ہیں پاکستان کی کہ یہ انشاءاللہ العزیز پاکستان کے اندر مادر وطن فاطمہ جناح کی ایک شخصیت کا ثبوت دیں گی اور قائد اعظم محمد علی جناح کی ایک سپاہی کا ثبوت دیں گی، چاہے وہ ٹائگریسز ہیں، چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے وہ تعلق رکھتی ہیں، چاہے وہ وکلاء خواتین ہیں۔ میں خود وکیل کے پیشے سے تعلق رکھتا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہ جو بھی ویڈیو لاسٹ کی تھی اس میں میڈم آمنہ علی صاحبہ تھیں، میڈم شہینہ شہاب الدین صاحبہ تھیں، اسی طرح ہمارے پیشے میں یہاں پہ بہت ساری ایسے نامور جید وکلاء ہیں، اور ان میں ایک نام میڈم آسمہ جہانگیر کا بھی ہے جو کہ ہیومن رائٹس کمیشن کے اوپر اپنا رول پلے کیا، اور پاکستان میں انہوں نے ایک آزاد خود مختار اور آئینی قانونی پاکستان کے لیے اپنا جتنا رول پلے کر سکتی ہیں کرتے ہیں۔ اور آگے آنے والی خواتین آپ لوگ زیادہ باشعور ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں نے جو کہ ایک واقعی خواتین ہونے کا حق ہے وہ ادا کیا، اور ایک قوم کو ایک قوم ملت بنانے کے لیے آپ لوگ بالکل سرگرم ہیں۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم اپنی خواتین کے ساتھ انشاءاللہ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور اس میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی میں ہم آپ کی بات کریں گے، آپ کے حقوق کی بات کریں گے، آپ کے فیوچر کی بات کریں گے۔ یہ جو بھی آج کل ثانیہ مرزا والا ایشو چل رہا ہے، شعیب ملک والا، وہ آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ اگر آپ عورتوں کا اتنا زیادہ کر رہے ہیں، عورت کے حقوق کا آپ پاسبان بننے کی کر رہے ہیں بات، تو اس کو آپ کس طرح لے کے چلیں گے؟ جی بہت ہے، آپ نے ایک کرنٹ ایشو پہ بات کر دی۔ پہلی بات تو یہ جی کہ یہ ان کا ذاتی مسئلہ تھا، ان کے فیملی میں یا ان کا آپس میں کیا معاملہ تھا کیا نہیں۔ ہاں میں یہاں پہ یہ ضرور کہوں گا کہ شعیب ملک کے اوپر بہت بھاری ذمہ داری عائد ہوتی تھی کہ صرف اس نے ایک مرد ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھے پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ایک دو ہمسایہ ممالک جو کہ میں بینگ اے لارڈ بات کروں گا کہ ایک اینیمی کنٹری کے طور پہ ایک دوسرے کو دیکھتے رہے ہیں، اس میں بہت اچھا رول پلے کیا تھا جو انہوں نے شادی کی تھی 2010 کی۔ آج ثانیہ مرزا کی تو آپ بات کر رہے ہیں، شعیب ملک کی آپ بات کر رہے ہیں، ان کا ایک بیٹا بھی ہے۔ اس سارے معاملے کے اندر اس کا جو فیوچر ہے وہ کہاں پہ جاتا ہے؟ اور اسی سے ریلیٹڈ صرف ثانیہ مرزا اور شعیب کی کہانی نہیں ہے،
یہ ہر معاشرے کے اندر اس طبقہ فکر کی بات ہے جہاں پہ میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے اور خواتین کو جب ایسے چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں، جیسے ابھی آپ نے ثانیہ مرزا کا نام لیا، میری ساری ہمدردیاں انشاءاللہ العزیز اس کے ساتھ ہے کہ وہ ہماری بہن بیٹی کی طرح، وہ صرف ایک انڈیا سے آنے والی خاتون نہیں تھی، وہ ایز اے پاکستانی نیشن ہم اسے ایسے ہی اون کرتے ہیں جیسے کہ آپ میری خواتین ہیں، آپ میری بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں۔ اگر اس کی میں ذات کی بات کروں تو اس کو اگر اس وقت جو بھی چیلنجز پیش ہیں، ہم لوگوں کی طرف سے بینگ اے پاکستانی، بینگ اے ایک کہہ لیں کہ نیشن، میں اس خاتون کو سلام پیش کروں گا اس وقت کہ اس نے ایسی کوئی چیز نہیں ایکسپوز کی جس سے ہم پاکستان اور انڈیا کے تعلقات میں کوئی خرابی آئے۔ ہاں میں اس وقت یہ بھی ضرور کہوں گا کہ شعیب ملک صاحب کو یہ دیکھنا چاہیے تھا اور یہ ان کے اوپر بھاری ذمہ داری تھی کہ انہوں نے یہ شادی کی اور آگے معاملہ چلے، تو آج یہ جو دوسرا ان کا شادی کا بات ہے اس کے اوپر وہ کیا ایک اپنی رائے کو شو کر رہے ہیں۔ نہیں، یہ بہت ذمہ داری بھاری آ گئی تھی ان کے اوپر جب انہوں نے ایک ہمسایہ ملک میں شادی کی اور اس کے بعد صرف وہاں کی خواتین کو نہیں، تمام امت مسلمہ کی خواتین کو کیا میسیج دے رہے ہیں آج۔ تو انشاءاللہ عزیز تقدیر امم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا، مومن کی فراست ہو تو کافی ہے اشارہ۔ اور آج میں یہی کہوں گا کہ ہماری فراست یہی کہتی ہے کہ آپ ذی شعور اور باشعور اور باضمیر لوگوں کا انتخاب کو منتخب کیجئے جو کہ ایوانوں میں آ کے پاکستان کے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے سپاہی ہونے کا، اقبال ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے شہید ہونے کا اور رومی کی ترجمانی کرتے ہوئے ایک آزاد خود مختار اسلامی جمہوریہ پاکستان کے لیے سرگرم اور گامزن رہیں۔ انشاءاللہ آپ مجھے اپنے ساتھ پائیں گے اور اپنے جیسا پائیں گے۔ اخلاص سے عمل مانگ نیاگانے کہن سے، شہان چا عجب گرب نوازند گدارا۔ السلام علیکم، تھینک یو۔